السلام علیکم۔ ناول جانا تجھے جب جانا بائے نیلم ریاست۔ جگن بیڈ کی پینتی پہ بیٹھ اپنے جوتے کے اسٹریپ کھولنے لگی۔ ایک ہی جوتا اتارا تھا جب خوشبو بھری نرم پتیاں اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ ابھی وہ پہلے حملے پہ حیران بیٹھی تھی جب تاشفین نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں پھول کی پتیاں بھر کر جگن پہ نچھاور کر دیں۔ جگن کے بالوں پہ، گود میں، کپڑوں پر پھول ہی پھول تھے۔ مجھے بھی زینب نام بہت پسند ہے۔ تاشفین کی مسکراہٹ بڑی سرگوشی پہ جگن کے پتیوں سے کھیلتے ہاتھ تھرائے۔ تصور کی آنکھ سے تاشفین کی گود میں زینب کی تصویر دیکھی۔ تصویر اتنی خوبصورت تھی کہ جگن کی آنکھ میں نمی آ گئی۔ جو اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا فوراً متفکر ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ جگن نے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے پل وہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ جگن کے ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ جگن، کیا ہوا ہے؟ جگن کی کلائیاں اس کے ہاتھوں میں تھیں، سر جھکا ہوا تھا، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ تو تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ پھول لگ گیا ہوگا۔ پھول لگنے سے آنسو نہیں نکلتا۔ اچھا، اب آنسو نکل آنے سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے جو آپ یوں تفتیش کرنے بیٹھ گئے؟ جگن، میری طرف دیکھو۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے تاشفین کی جانب دیکھا۔ میں نے زینب کی بات کی ہے اور تمہارے آنسو نکل آئے؟ میں کیا مطلب لوں؟ بچے پسند نہیں ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، الماس کے بچوں میں میری جان ہے۔ الماس کے بچوں میں جان ہے نا؟ ہو سکتا ہے تاشفین کے بچے پیارے نہ لگیں۔ جگن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اگلے پل حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ اتنے روڈ اور ایروگنٹ انسان ہو، یعنی کہ حد ہی ہو گئی ہے۔ تاشفین کے بچے مجھے پیارے نہیں ہوں گے؟ مجھے؟ کیا وہ میرے بچے نہیں ہونے؟ میں نے ابھی چند پل پہلے زینب کو تمہاری گود میں بیٹھے دیکھا۔ تم دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے، خوشی سے آنکھ بھر آئی، اور تم کہہ رہے ہو مجھے زینب پیاری نہیں ہوگی؟ تم رہو یہاں، میں جاتی ہوں، کیونکہ اتنے روڈ انسان کے ساتھ ہرگز گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ غصہ جانے دو، تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے تم نے سوری کیا ہے، اس کے ساتھ ہی دوبارہ دل دکھانے بیٹھ گئے ہو، تو پھر اس سے سوری کر لیتا ہوں۔ میری کون سا زبان گھس جانی ہے؟ لاؤ دوسرا ہاتھ دو، اس پہ بھی سوری لکھ دیتا ہوں۔ مجھے اس قدر بےہودہ سوری ہرگز نہیں چاہیے جو 2 گھنٹے نہ چل سکے۔ اچھا، ضد نہیں کرو، اگر ہم یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہے تو زینب کیا سوچے گی؟ جگن کچھ کہنے جا رہی تھی، جب تاشفین کے فقرے پر غور کیا تو خود بخود مسکراہٹ نمودار ہو گئی، جسے دیکھ کر تاشفین کی ہنسی گونجی۔ جگن نے اس کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھ کر اس کو دور دھکیلنا چاہا، مگر تاشفین نے اس کو مزید قریب کر لیا۔ تبھی تاشفین کی قمیض کی جیب میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے فون برآمد کیا، اسکرین آن کر کے آنکھوں کے سامنے کی۔ وہاں ایک میسج کا نوٹیفیکیشن موجود تھا۔ ہیلو ہینڈسم، لانگ ٹائم نو سی۔ نمبر پہچانتے ہی اس کے ماتھے پہ تیوری آ گئی۔ وہ تو اس لڑکی کو بھول ہی چکا تھا۔ تمہارا بھائی کس چکر میں ہمارا پیچھا کر رہا تھا؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہونی ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہماری نگرانی کرتا پھرے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو ریسٹورینٹ کے سامنے سڑک کی دوسری جانب گاڑی میں برجمان دیکھا تھا۔ ہماری گاڑی نکلتے ہی وہ دوسری جانب نکل گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہو، پبلک پلیس ہے، کون کب وہاں سے گزر رہا ہو ہمیں اس سے کیا؟ حارث، تمہیں اپنے بھائیوں کی طرفداری کرنے کی بڑی بری عادت ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے فقط تمہاری ہی طرفداری تو کرتا آ رہا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم پہ میرا حق ہے۔ تم میری حمایت نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، جیسے ہر جگہ میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں، اس طرح تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جو رویہ تمہارے اس نکچڑے بھائی نے اپنایا ہے، وہ بھول گئے ہو؟ کس قدر اکڑ ہے، اس میں ضرورت بھی ہے مگر پیسے پھر بھی نہیں لے گا۔ ایسے لوگ زندگی میں کبھی بھی اپنی اونچی ناک کے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ احساس کمتری کا شکار انسان۔ حارث کچھ نہ کہہ پایا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس کے خیال میں الماس تاشفین کی بھلائی ہی تو سوچ رہی تھی، مگر تاشفین کو یہ سب کون سمجھائے؟ حارث کی نظر میں وہ واقعی عقل سے فارغ تھا۔ ڈیڈی، آپ کب آئے؟ الماس کی نظر کے بیرونی دروازے پہ پڑی تو وہ خوشگوار حیرت کا اظہار کرتی ہوئی متوجہ ہوئی، کیونکہ سامنے اس کو اپنے والد صاحب جو آتے دکھائی دیے تھے۔ بس ابھی جب تم میرے چھوٹے داماد کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ کیا کروں، وہ ہے ہی اسی لائق، اس لیے تم نے اپنی بہن کی شادی اس سے کروائی تھی؟ میں تو یہی سمجھی تھی اتنے عرصے سے حارث کے فرم میں کام کر رہا ہے، اپر کلاس میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، اس کے اندر کا مڈل کلاس آدمی مر گیا ہوگا، مگر افسوس کہ میرے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ پر ڈیڈی، آپ جانتے ہیں سب سے خوبصورت بات کیا ہوئی ہے؟
सेठ साहब सोफे की नरमी में खुद को दफन करते हुए सवालिया नज़रों से बेटी को ही देख रहे थे। वो खुद ही जुगन की ज़िंदगी से निकल गया है। अगर वो ऐसा ना करता तो इसके आगे सोचकर ही मुझे खौफ आता है। अभी तो जुगन संभल गई है, पर अगर ये उसके साथ थोड़ी बहुत ही अटैच हो जाती तो उसकी ज़िंदगी अजाब बन जानी थी। अगर वो ज़बरदस्ती जुगन को अपने साथ ले जाता तो वो बोलती जा रही थी और दूसरी जानिब दामाद और सुसर चोर नज़रों से एक दूसरे को देखकर रह गए। अगर जो वो उसको बता देते कि जुगन इस वक्त कहाँ मौजूद है, उसके आगे जो होना था उसको सोचकर ही हारिस को झुरझुरी आ गई। बातें तो होती रहेंगी, पहले डैडी के लिए रिफ़्रेशमेंट मंगवाओ। डैडी आप क्या लेंगे? कॉफ़ी बनवा लो। आज सारा दिन कॉफ़ी पीने का इत्तेफाक नहीं हुआ। क्या बच्चे सो गए हैं? हाँ, बच्चों की रूटीन बहुत सख्त है। 8 बजते ही मुलाजमा दोनों को सोने का बोल देती है। तुम खुद भी उनको वक्त दिया करो। डैडी मैं सारा दिन उन्हीं के साथ ही तो होती हूँ, आप जानते हैं। रात में डिनर वगैरह की पार्टीज़ की वजह से मुझे बच्चों को मुलाजमा के हवाले करना पड़ता है। चलो ठीक है, कॉफ़ी भेज दो, मुझे हारिस के साथ कुछ बिज़नेस डिस्कस करना है। अच्छा, यानी आप मुझे बर्खास्त कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है क्योंकि मुझे अपना मेकअप उतारना है। आज नए ब्रांड का फाउंडेशन ट्राई किया था, मुझे डर है कहीं मेरी स्किन पे एक्नी ना बना दे। डैडी आपकी कॉफ़ी केक के साथ भिजवाती हूँ। हारिस तुम क्या लोगे? 1 गिलास पानी प्लीज़। अभी भिजवाती हूँ। अपनी हील की गूंज छोड़ती वो सिटिंग रूम से निकलकर घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गई। सेठ को जब यकीन हो गया बेटी तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी, तब दामाद से कहने लगे, जुगन की कोई खबर? तुम उसको छोड़कर आए थे, क्या उसके बाद कोई राब्ता हुआ? आपकी बेटी वहाँ यूँ मगन है जैसे सालों से उस घर की बासी रही हो। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, वो ताशफीन के साथ बहुत खुश है। ताशफीन का रवैया उसके साथ कैसा है? रवैया अच्छा ही है, तभी तो जुगन की फौरी वापसी नहीं हुई। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वो वहाँ सेटल हो पाएगी, पर जुगन फिर जुगन है। हारिस मुझे अपनी बेटियाँ बहुत अजीज़ हैं, मगर जुगन मेरी वो बेटी है जिसने आज तक मुझे कभी बेजा तंग नहीं किया है। मिलनसार, खुश मिजाज, दूसरों का ख्याल करने वाली। इसलिए अगर ताशफीन या तुम्हारी फैमिली के किसी दूसरे फर्द ने उसको दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पहले ही तुम्हारे भाई ने जिस तरह हमें हमारे अपनों के सामने शर्मिंदा किया है, उसके मुताबिक जुगन का यूँ खामोशी से उसके घर चले जाना बनता नहीं था। ख़ासकर इस सूरत में जब एक दफ़ा जाने के बाद ताशफीन साहब ने कभी पलट कर उसकी खैर खबर भी ना ली। अपने रवैये पे माजरत करना तो बहुत दूर की बात है। आप टेंशन मत लें, ताशफीन इतना बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है। मुझे यकीन है वो अपने पिछले रवैये की तलाफ़ी कर चुका होगा। एक बात याद रखना हारिस, अलमास लाख ताशफीन की हिमायत करती, मगर मैंने रिश्ता तुम्हारे तसल्ली देने पे किया था। हारिस सर हिलाकर रह गया। तभी मुलाजमा ट्रॉली घसीटती हुई कमरे में दाखिल हुई। तुम बशारत हुसैन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो? जी, मेरा और अलमास का मुश्तरका फ़ैसला है। अच्छा मार्जिन नज़र आ रहा था। आधे शेयर्स का सौदा हो गया है, अब बस डील पे दोनों पार्टीज़ के दस्तखत होने हैं। बशारत हुसैन आजकल मीडिया में तो खूब बदनाम है। 1-2 हफ्ते की बात है, उसके बाद कौन याद रखता है, मीडिया भी भूल जाएगी। खबरें फैलाने का नया नया जुनून है। हर गली महल्ले से खौमा-खौह की बातें निकाल कर खबरों में डाल रहे हैं। फिर भी तुम कुछ दिन बशारत हुसैन से मुलाकात से गुरेज करो। किसी ने भी कोई शोशा छोड़ दिया, बशारत का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर तुम्हारी बिजनेस साख पे आँच आ सकती है, क्योंकि सारा काम ही तो एतबार का होता है। जी बेहतर, आप ये केक लें। किसका मैसेज है? ताशफीन के चेहरे के तासुरात ने उसको ये सवाल पूछने पर मजबूर किया था। जवाब देने के बजाय ताशफीन उसको नज़रों का फोकस बनाए हुए दिलकशी से मुस्कुराया, फिर धीमे लहजे में बोलना शुरू हुआ। जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय हुआ था, उस दिन मेरे साथ एक अजीब वाक़या ये हुआ कि मेरे व्हाट्सएप पे एक पैगाम मौसूल हुआ। तो इसमें क्या अजीब है? व्हाट्सएप पे तो हज़ारों मैसेज आते जाते हैं, ख़ासकर जब जान पहचान वाले बड़ी तादाद में हों। एक लड़की का मैसेज था। क्या पहले कभी किसी लड़की की जानिब से मैसेज नहीं मिला था? उस नौइयत का नहीं। किस नौइयत का? जिसमें दूसरा फरीक छूटते ही इजहार मोहब्बत कर दे। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। कैसा शक? शक यही कि हो ना हो इसके पीछे मेरी बीवी ही है। जुगन ने सदमे से उसको देखा। मुझे ऐसे समझते हो? कैसी? यूँ एकदम से इजहार मोहब्बत कर देने वाली? ताशफीन हंसते हुए बोला, मैंने ये नहीं कहा कि मैसेज तुम करती हो, बल्कि मैंने ये कहा है कि तुम्हारा हाथ है। मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे कज़न के दिल में हमारी हमदर्दी जागी। तुम्हारा कज़न? लाहौल वाला कुव्वा, यानी मुझे मैसेज करने वाली लड़की नहीं लड़का है। जुगन हंसती चली गई। जब मैं परेशान थी कि जाने आप कैसे हों, तो वो बोला, मैं पता कर लेता हूँ कैसा आदमी तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है। जिस दिन आपको मैसेज किया उसी दिन मुझे कहने लगा, बंदा खरा है, आंखें बंद करके जाओ।
اس کو کسی روز ڈنر یا لنچ پہ بلاؤ. کیوں؟ کیا اس کی پٹائی لگانی ہے؟ نہیں، اس کو سامنے بٹھا کر پھولوں کے ہار ڈالنے ہیں کہ بھائی تو لڑکی بن کر میرے سے پنگے لے رہا تھا، کیا ہوتا جو میں تیرے عشق میں مبتلا ہو جاتا. جگن نے ہنستے ہوئے مکھی اڑائی. لو بھلا، کیا یوں بھی عشق ہوتا ہے؟ نہ دیکھا نہ جانا، بس 2-4 میسج پڑے اور عشق ہو گیا. میری بھولی زوجہ، آج ہر دوسرا افیئر اسی ایک ذریعے سے وجود میں بھی آتا ہے اور اپنے اچھے یا برے انجام کو بھی پہنچتا ہے. ایسے کیس ہمارے پاس روزمرہ کی روٹین ہے. یعنی کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہوا کبھی؟ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ فون پہ لڑکیوں کی جھوٹی تعریفیں کر کے ان کی توجہ حاصل کروں؟ خشک انسان. جناب میں خشک نہیں، دور اندیش ہوں، پریکٹیکل بندہ ہوں. ہاں یہ بھی بول دو کہ اپنے منہ میاں مٹھو ہوں. نہیں، وہ میں نہیں ہوں. وہ اس کے سر کے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جو اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر کبھی اس کا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈالتا، کبھی اتارتا. اف، یہ میں نے بڑی غلطی کر دی. کون سی غلطی؟ تمہیں حقیقت بتانے والی. تاشفین مسکرایا. اچھا ہوا بتا دیا، ورنہ جس دن مجھے وقت ملتا سب سے پہلے کام اس نمبر کی کھوج لگانا تھا، اور جب یہ کھلتا کہ لائن کی دوسری جانب صاحبہ نہیں صاحب ہے تو سچ میں چھتر چلتے. ہائے ظالم، وہ میرا بھائیوں جیسا کزن، اس کو مت مارنا، بس بھول جاؤ. تمہاری خاطر کیا کیا بھولوں اور کس کس کو بھول جاؤں. جگن کے ہاتھ تھم گئے. میری خاطر کیوں؟ تو اور کس لیے؟ اس لیے کہ آپ اچھے انسان ہو. نہ، میں بہت برا انسان ہوں، خاص کر جہاں میرے قریبی رشتوں کی بات آئے. میں انتہائی کٹر ہوں. یہ بات مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. جگن نے اداسی سے کہا. وہ جو اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، اس سے جگن کے چہرے کی اداسی دیکھی نہ گئی. فوراً اٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. اگر مجھے تھوڑا سا بھی سمجھ جاؤ گی تو میرا سابقہ رویہ تمہارے لیے تکلیف دہ نہیں رہے گا. جتنا میں اپنے بھائیوں کے معاملے میں پوزیسو تھا، آج تمہارے لیے اس سے 2 گنا زیادہ محتاط ہوں. باتیں بنانا کوئی آپ جناب سے سیکھے. او یہ بات؟ ہاں یہ بات. اب کیا ڈائلاگس ماروں؟ تمہاری خاطر میں 2 پیزے ایک ساتھ نہیں کھا سکتا ہوں، کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر ہرگز نہیں کود سکتا، وغیرہ وغیرہ. ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ 2 پیزے ایک ساتھ کھا لیے تو موٹاپا آ جائے گا جو آپ پہ بالکل نہیں جچے گا. اور اگر اللہ معافی دے کسی پہاڑی سے کودنے کا سوچا بھی تو آپ کی میرے ہاتھوں خیر نہیں ہے. تاشفین ہنستے ہوئے بولا. لگتا ہے محبت ہو رہی ہے. جگن کے دل نے ایک بیٹ مس کی. کیسے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہو رہی ہے؟ تاشفین بھویں اچکاتے ہوئے واپس لیٹ گیا. میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری تو خود سمجھ سے باہر ہے. ہر میاں بیوی کے درمیان محبت موجود ہوتی ہے، یہ بس دن گزار رہے ہوتے ہیں. جو چیز میں نے ان گلی محلوں کے باسیوں سے سیکھی ہے اس کے مطابق تو یہی کہہ سکتا ہوں. ہاں، ہر دوسرے میاں بیوی کے درمیان محبت موجود ہوتی ہے. پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے؟ جب لاکھ ایک دوسرے سے اختلافات ہوں، ایک دوسرے کے لیے دل میں غصہ یا غم ہو، پھر بھی دونوں فریقین اپنی ازدواجی زندگی کو قائم رکھنے پر صرف بضد نہ ہو بلکہ ہر مشکل ہر وقت میں ایک ہو کر مقابلہ کریں. ایسے میں اگر 2 لوگ منہ سے چاہت نہ بھی ہو محبت کا اظہار کر رہے ہوں، محبت پھر بھی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے. جگن اس کی بات میں سنتے ہوئے اس کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر جگن کی بات سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس کی جانب دیکھا تو لب بے اختیار مسکرا اٹھے. وہ ٹکٹکی باندھے اسی کو دیکھ رہی تھی. اگر خادم کو حفظ کر لیا گیا ہو تو کچھ عرض کرے. جگن کی آنکھوں کے عین سامنے ہاتھ لہرایا. ہیں؟ کیا بولا؟ اگلے چند دن میرا کام بڑھنے والا ہے، ہو سکتا ہے گھر نہ آ پاؤں. کیوں؟ ایک کیس پہ کام کرنا ہے. کیا کیس خطرناک ہے؟ نہیں، کچھ خاص نہیں. تو پھر گھر آنا کیوں مشکل ہوگا؟ مصروفیت کی بنا پر. اور اگر میں یہ مطالبہ کروں کہ جو مرضی ہو جائے شفٹ کے ختم ہوتے ہی سیدھے گھر آنا ہے، پھر ثابت ہو جائے گا کہ ایک پولیسیے کی بیوی ہو. بات کو ہنسی میں مت اڑائیں. میری اتنی ضرورت؟ وہ منہ بسرتے ہوئے بولی. کتنے دن لگیں گے؟ کم از کم 1 ہفتہ، مگر زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں. 1 ہفتہ؟ توبہ ہے یا اللہ، اتنا زیادہ وقت؟ پولیس والوں کی نوکری تو بڑی مشکل ہے. مجھے تو لگتا تھا یوں ہی 12 بجے وردیاں پہن کر تھانے رشوت اکٹھی کرنے پہنچ جاتے ہیں. رشوت خوروں سے مجھے سخت نفرت ہے. رشوت لینے والے اگر برے ہیں تو ان کا بھی کرو نا، جو ہمارے پاس آ کر بریف کیس اور پیکٹ پھینکتے ہیں. ایسے مطالبے لے کر آتے ہیں کہ جی کرتا ہے بندہ چماٹ مار کر 32 نکال کر ہاتھ پہ رکھے. اور یہ سب بدماشی پیسے کے زور پہ کرتے ہیں. جیسا کسی گانے کے بول ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ.
کسی حد تک سچ ہے۔ پولیس کو برا کہنا آسان ہے، معاشرے کے افراد کا کردار ہی آپ کے اداروں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے تھانے میں ایک سپاہی ہے، محمد عمیر، 3 بچوں کا باپ ہے۔ جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے اور اس ایک کمرے کا 1 مہینے کا کرایہ 3000 روپے ہے۔ اس کے علاوہ راشن پانی، بجلی اور گیس کا بل، اوپر سے اس کے والد فالج کے مریض ہیں۔ 6-7 ہزار ان کی ادویات کا خرچہ ہے۔ عمیر اتنا مجبور ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول تک نہیں بھیج پاتا ہے، تو شکر ہے گورنمنٹ اسکولوں میں سہولیات مہیا کی گئی ہیں، جس سے غریب آدمی کا غم کچھ کم ہوا ہے۔ مگر ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب محمد عمیر کے گھر میں فاقے ناچتے ہیں۔ اس صورت میں وہ رشوت نہ لے تو کیا کرے؟ مجبوری کی حالت میں مردہ بھی حلال ہوتا ہے۔ آپ انسان کا معیار زندگی بلند کریں، برائی میں خود بخود کمی آ جائے گی۔ جب بنیادی سہولتوں کے لیے در بدر دھکے کھانے پڑیں تو کیا اصول اور کیا انسانیت؟ میں سپاہی لیول کے آدمی کو رشوت لینے پر برا نہیں کہتا اور افسران کی اس غلطی کو فراموش نہیں کرتا۔ اصل مال وہ کھاتے ہیں، سپاہیوں کے پاس تو کرمز بچتے ہیں۔ اصل مال تو اوپر ہڑپ کیا جاتا ہے، جہاں وزیر، ایم پی، ایم این اے اپنے عہدوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کو استعمال کرتے ہیں۔ صاف دھمکی یہ ہے، یہ کام کرو اور نہ کسی بھی دور دراز علاقے میں تبادلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے کم نقصان والی دھمکی ہے، ورنہ تو جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو اسی لیے ماضی میں دھمکیوں بھری کالز موصول ہوتی رہی ہیں۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ مجھے آج صبح بھی ایک کال آئی ہے۔ کس کی؟ بشارت حسین کے کارندے کی۔ جگن کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ جلدی سے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہتی ہوں یہ جاب چھوڑ دو، مجھے اللہ معافی دیں بھری جوانی میں بیوہ ہونے کا رتی برابر بھی شوق نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ کل دن چڑھتے ہی استعفیٰ پیش کرو، ہم رہے ایسی خدمت خلق سے۔ اس آدمی نے پہلے ہی تم پہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ اچھا، وہ کب؟ کیا مطلب کب؟ تم کیسے بھول سکتے ہو؟ تمہاری گاڑی پہ پورا راکٹ داغا گیا تھا۔ اچھا وہ، ہاں وہ، اور تم کس قدر بے حس ہو، کتنا آرام سے بول رہے ہو۔ اچھا وہ، ہم لوگوں کی یہاں جان پہ بنی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے صبح کے وقت ہی شام کا اندھیرا چھا۔ تاشفین نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر ایک دم جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ جگن دھڑم سے اس کے سینے پہ گری تھی۔ منہ کھول کر حیرت و ناراضگی سے تاشفین کو دیکھا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہاں دور سے آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی، اس لیے قریب کیا ہے تاکہ سگنل پورے آئیں۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں کہہ رہی تھی؟ بس ہو گئی بولتی بند، یا تمہاری اسپیڈ، اور اوپر سے کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں آتا۔ کالر نے کیا کہا تھا؟ کہہ رہا تھا تاشفین صاحب کسی دن اپنی خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کو ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا، اس کے مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا۔ جگن نے اس کے سینے پہ ایک ہاتھ مارا۔ جانتی ہوں اس نے یہ نہیں کہا ہوگا، جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ کی قسم جو بعد میں کہا ہے وہ سچ کہا ہے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے جاب بدل لو، مگر میری سنتا کون ہے؟ لوگ اپنے محبوب سے چاند تارے توڑ کر لانے کی فرمائشیں کرتے ہیں اور تم چاہتی ہو میں بیوی کی خاطر بے روزگار ہو جاؤں؟ توبہ توبہ، کیا چاہتی ہو؟ 1 نمبر کے ڈرامے باز ہو۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، اس لیے سنجیدہ ہو کر میری بات پہ غور کرو۔ جی بیگم صاحبہ، جیسا آپ چاہیں۔ خادم کے لیے اور کوئی حکم؟ ایک دفعہ فارس کو کال کر کے پوچھ لیں کیا وہ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ دھت تیری، میں کب سے باتوں میں لگا رہا ہوں مگر تمہاری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے، یعنی میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ایویں ہی اپنا قیمتی وقت تمہارے لیے برباد کیا۔ اچھا تھا آج جو فائل ساتھ گھر لایا تھا چھت پہ بیٹری کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھتا، تمہیں ہاتھ والا پنکھا دے کر اپنے پاس کھڑا کرتا۔ جب تک کام کر رہا ہوں کھڑی ہو کر پنکھا چلاتی رہو، تب تمہاری توجہ کا مرکز فقط میری ذات ہوتی۔ ہیں کیا بول رہے ہو؟ میں نے کب تمہیں اگنور کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس کا فون بجنے لگا۔ بازو لمبا کر کے بیڈ پہ پڑا اپنا فون پکڑتے ہی کال آن کر کے سیل کان سے لگایا۔ جی اسد صاحب فرمائیے۔ پورے 2 منٹ تک ہوں کے درمیان دوسری جانب سے بولنے والے کو سنتا رہا۔ نظریں جگن پہ تھیں اور وہ جو چاہ رہی تھی کہ سنیں اسد نے کیا کہنے کے لیے کال کی ہے۔ اب تاشفین کی نظریں اس کے گالوں سے دھواں نکال رہی تھی۔ اکتا کر اس نے اپنے ہاتھ تاشفین کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے ہٹا کر سینے پہ رکھ لیا۔ اپنا ہاتھ بھی وہیں رکھا۔ آپ اس کو کل کسی جگہ پہ بلائیں، میں ذاتی طور پہ مل کر اس کی ہر طرح سے تسلی کرواؤں گا۔ ہمیں گواہ چاہیے اسد صاحب، اور وہ کسی بھی قیمت پہ نکالنے پڑیں۔ میں ہر حد تک جانے کو تیار ہوں۔ ابھی آپ بھی آرام کریں، انشاءاللہ کل اس مشن کی پہلی اینٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔